سورہ بقرہ آیت نمبر 283 283۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی کاتب یعنی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز رہن کے طور پر قبضہ میں دے دی جائے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو اگر تمہیں دوسروں پر اعتبار ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کر دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہوگا، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو، خوب جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے والی جو آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر دو اہم مسائل اور اس کے ضمن میں کئی دیگر چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ نمبر 1 کہ اگر آدمی کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرے تو اس کو چاہیے کوئی دستاویز تیار کر لی جائے، لکھ لیا جائے اس کو، اور دوسرے نمبر پر کوئی لکھنے کے علاوہ لکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ پھر ضمنی طور پر گواہ کیسے ہونے چاہیے، کیا ان بہت سارے مسائل آ گئے۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اسی معاملے کی ہی متعلق تیسری چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہو یا کسی آدمی کے پاس کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو تو وہ کوئی آپس میں معاملات کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تو اس کو چاہیے جو چیز لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوئی چیز رہن کے طور پر دے دے، گروی کے طور پر کوئی چیز دے دے۔ محترم سامعین کرام، رہن ہمارے عرف کے اندر گروی کو کہتے ہیں، جو آدمی رہن رکھوانے والا ہوتا ہے وہ راہن کہلاتا ہے، اور جس کے پاس کوئی چیز رکھوائی جا رہی ہے وہ مرتہن کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو فرمایا گیا کہ اگر تم حالت سفر کے اندر ہو تو اس وقت تم رہن رکھ لو، فرمایا کہ یہ سفر کے قید یہ محض اتفاقی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ صرف حالت سفر کے ساتھ ہی یہ بات خاص ہے، بلکہ حالت اقامت کے اندر بھی یہ اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ اکثر و بیشتر یہ حالت سفر کے اندر پیش آتی ہے، ظاہر اس زمانے کے اندر پیدل لوگوں کا سفر ہوتا تھا، تو اب کسی ویرانے کے اندر کسی آدمی کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے اور وہاں پر لکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس وقت اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے، کوئی قرضہ لے رہا ہے کہ بھئی مجھے سفر کے دوران مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، تو وہ اگر یہ کہے کہ بھئی میں تمہیں پیسے دے دوں لیکن کوئی چیز میرے پاس بطور رہن کے رکھوا دو، یا قرض لینے والا خود کہے کہ بھئی تم یہ چیز رکھ لو، جب تمہارا میں قرض دوں گا تو قرض واپس کروں گا، قرض لوٹا دوں گا تو تم میری چیز واپس کر دینا، تو اس طور پر جو چیز رکھوائی جاتی ہے اس کو رہن کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتا دیا کہ اس کا تعلق صرف سفر کے ساتھ ہی نہیں ہے، حضر کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، حالت اقامت کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تھے، تو گھر والوں نے کچھ کھانے وغیرہ کا کہا کہ اس وقت کچھ کھانے کی چیز ضرورت تھی تو نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور خادم کو بھیج کر، مدینہ منورہ کا ایک مشہور یہودی تھا، ابو شحم اس کا نام تھا، بڑا سخت قسم کا اور سخت مزاج کا آدمی تھا، تو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ کہ اس سے جو ہے نا جو بطور قرض کے لے کر آ جاؤ۔ تو جب خادم اس کے پاس گئے تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اس طرح تو نہیں دوں گا، ہاں کوئی چیز میرے پاس رکھوا دی جائے تو میں پھر دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مبارک جو ہے، اپنی زرہ وہ اس کے پاس بطور رہن کے رکھوائی، اور پھر 20 یا 30 ساع جو یعنی تقریباً آپ یہ 2-2.5 من بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لگ بھگ 100 کلو کے آگے پیچھے، اگر 30 کلو ہوں تو 100 کلو کے آگے پیچھے یہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے جو لیے اور اپنی زرہ اس کے پاس رکھوائی۔ اور بڑے اتفاق کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر وہ زرہ واپس نہیں لے سکے تھے، اسی کے پاس ہی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہ قرض ادا کر کے وہ زرہ کیا ہے واپس لے لی تھی، وہ قرض ادا کر کے زرہ واپس لے لی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو وغیرہ ملے وہ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان میں برابر کیا کر دی ہے، تقسیم کر دی ہے۔ اور چونکہ اگر آدمی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں عدل کرنا واجب ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی حضرت کی 2 بیویاں تھیں، لیکن دونوں بیویوں سے اولاد نہیں تھی، تو حضرت کا بھی یہ معاملہ تھا کہ اپنی بیویوں کے درمیان انتہائی عدل کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے کوئی مرید یا کوئی حضرت سے عقیدت مند گرمی کا سیزن تھا، 2 تربوز لے کر آ گیا، تو جب وہ تربوز لے کر آیا تو حضرت نے کہا کہ بھئی ایک چھری لاؤ اور برتن لاؤ، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ چھری کی کیا ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے آپ کی 2 بیویاں ہیں تو میں 2 لایا ہوں، تو ایک کو دے دیجئے، ایک اور میں وزن بھی کر کے لاؤں، مجھے پتہ ہے آپ دونوں میں انصاف کر، دونوں بالکل برابر ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، وزن کے اندر تو برابر ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن کیا پتہ کہ ایک میٹھا ہو اور ایک پھیکا ہو، یہ تو نہیں پتہ نا۔ تو اس لیے حضرت نے چھری منگوا کے باقاعدہ دونوں کو الگ الگ کیا، اور دونوں کا جناب ایک حصہ ایک کا اور ایک حصہ دوسرے کا ایک جگہ رکھ کے ایک بیوی کے پاس بھجوا دیا، اور اسی طریقے سے دوسرے کے پاس بھی ایک تربوز کا ایک حصہ اور دوسرے کا ایک حصہ دوسری بیوی کے پاس بھجوا دیا۔ یہ حضرت کا احتیاط تھا، تقویٰ تھا،
اس طرح کی احتیاط اور تقوی اگر کوئی انسان کر سکے تو ایک سے زائد شادیاں کر لیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بسا اوقات خیر یہ کسی دوسری ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے، کسی اور ہم اپنے موضوع کے اوپر ہی واپس آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو گروی رکھوایا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت اقامت کے اندر مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے رکھوایا ہے۔ حالت سفر کا جو قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے یہ عمومی طور پر کیا ہے، اس حالت سفر میں پیش آتی تھی اس لیے ذکر کیا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ صرف سفر ہی کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، اگر تم اس سفر کی حالت میں ہو یا ویسے عام حالت میں ہو اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا نہ ہو تو تم فریحان مقبوضہ، تو قبضہ کے اندر کوئی چیز بطور رہن کی دے دی جائے، کوئی چیز بطور رہن کے قبضہ کے اندر دے دی جائے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین، محدثین، فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اس لفظ سے اور دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھوائے، گروی رکھوائے، تو جس کے پاس جو چیز گروی رکھوائی ہوئی ہے وہ اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یاد رکھیے گا مثال کے طور پر کہ عموماً آج کل دیکھ لیجئے اکثر کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے مثال کے طور پر کوئی مکان ہے، کسی سے قرض لیا، 10 20 25 لاکھ روپیہ قرض لیا اور بطور گارنٹی کے، ٹھیک ہے، مکان اپنا بطور کیا کہتے ہیں رہن کے گروی کے طور پر رکھ دیا ہے۔ اب جس کے پاس گروی کے طور پر رکھا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کر لے، اس سے کوئی فائدہ اٹھائے یا اس کو آگے رینٹ آؤٹ کر دے اور اس کا وہ رینٹ کیا ہے استعمال کرتا رہے، ایسا نہیں کر سکتا، اس طرح نہیں کر سکتا۔ ہاں حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کرے گا تو وہ اتنی رقم جتنی اس میں سے لے رہا ہے، مثال کے طور کوئی پراپرٹی تھی رینٹ آؤٹ کر دی اور اس سے جو رینٹ آ رہا ہے تو وہ اپنی اصل رقم سے اس کو پھر مائنس کر لے گا۔ جو اگر اس نے 10 20 15 40 لاکھ روپے جو بھی قرض لیا ہے تو جتنے عرصے کے لیے لیا ہے تو وہ جو رینٹ آ رہا ہے اتنی رقم اس میں سے کیا کر دے گا، مائنس کر دے گا کہ اتنا حق گویا کہ مجھے کیا ہو چکا ہے، وصول ہو چکا ہے، اتنا حق وصول ہو چکا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ گروی کے طور پر کچھ چیز رکھوانا یہ صرف اس طور پر ہوتا ہے کہ اس آدمی نے میری رقم واپس کرنی ہے، بطور گارنٹی کے یہ میرے پاس چیز رکھوا دی ہے کہ اگر میں اس کا قرض مقررہ وقت تک یا بالکل واپس نہ کر سکا تو جس کے پاس وہ چیز رکھی ہوئی کم از کم وہ اس چیز کو بیچ کر اپنا قرض کیا ہے وصول کر لے، اور اگر اپنا قرض وصول کرنے کے بعد اس چیز کو بیچ دیا، قرض وصول کرنے کے بعد اگر کچھ رقم اضافی بچ جاتی ہے تو وہ اصل مالک کو جس نے قرض رکھوایا ہے، جس نے رہن رکھوایا ہے، اس کو کیا ہے واپس لوٹا دے گا۔ تو آگے فرما رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کی کسی دوسرے کے ساتھ شناسائی ہوتی ہے، باہمی اعتماد ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے، لین دین لگا رہتا ہے، تو اگر وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر کسی رہن کے، بغیر کسی اور چیز کے اس کو اگر وہ کچھ رقم دے دیتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ اس کے پاس کیا ہے، امانت ہے۔ اب امانت سے مراد یہ کہ گویا کہ وہ جو آدمی لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس نے تمہارے پر اعتماد کرتے ہوئے تمہیں کوئی رقم دی ہے تو تم بھی اس کو مقررہ وقت تک اس کی پیسے، اس کی امانت جو اس نے تمہیں دی ہے واپس لوٹا دو۔ واپس فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت جو اس نے اعتماد کرتے ہوئے جو رقم اس کو دی ہے وہ مقررہ مدت تک اس کو کیا کر دے، واپس لوٹا دے۔ اور اس معاملے میں یاد رکھے کسی حیل و حجت سے کام نہ لے، یہ نہ لے کہ بھئی کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی لکھت پڑھت ہے نہیں ہے، کوئی ثبوت پروف ہے نہیں ہے، کوئی جناب میری طرف سے کوئی ایسی تحریر نہیں ہے تو لہذا چپ کر جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور رقم ہڑپ کر جاؤ، کھا پی جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یاد رکھنا اللہ سے ڈرنا۔ ابھی تو تم دنیا کے کچھ تھوڑے سے مفاد کی خاطر اس کے پیسے ہضم کر لو گے، 2 4 5 10 20 لاکھ روپے جتنے بھی تم ہضم کر جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا
آخرت کے اندر تو آنا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو تمہارے سارے معاملات ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمہیں پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اور آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے کہ انسان کو صرف ایک پیسہ ایک روپیہ ادا کرنے کے لیے اس کو کتنی 40 مقبول نمازیں کیا ہے ادا کرنی ہوں گی، 40 مقبول نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ اور یاد رکھیے گا وہاں پر اگر اس کے پاس مقبول نمازیں نہ ہوئیں، نہ ادا کر سکا، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ جس کے پیسے دینے ہوں گے نا، اس کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، اسی حساب سے گناہ اس کے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں ادھر چلی جائیں گی۔ تو محترم سامعین کرام یاد رکھیے گا وہاں پر تو کوئی ایسی کرنسی ہوگی نہیں کہ انسان دے دلا کر کوئی اپنی خلاصی کروا لے، اور وہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ میرے تعلقات ہیں میں اپنے تعلقات کا استعمال کر کے، وہاں پر تو یہ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، اس وقت تو کوئی طاقت بھی نہیں ہوگی اور کوئی ہیلپر کوئی مددگار بھی کیا ہے نہیں ہوگا، وہاں پر تو سارا کچا چھٹا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور تمہیں چاہیے کہ گواہی کو مت چھپاؤ۔ محترم سامعین کرام گواہی کے متعلق پچھلی آیت میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فرمان وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ جھگڑے والا ہوتا ہے اور کوئی ایک آدمی ہی جس کو سارے معاملے کی صورتحال کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ہوا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر اس جھگڑے اور تنازع کی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو مت چھپائے، بلکہ جا کر معاملے کا تصفیہ کرے اور بتائے کہ یہ بات تھی اس طریقے سے، تاکہ ان کے درمیان کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ اگر یہ آدمی اس کو دیکھتے ہوئے پھر بھی اگر وہ کتمان شہادت کر رہا ہے، گواہی کو چھپا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی اس قسم کی گواہی کو چھپائے گا وہ کیا ہے؟ اس کا دل گناہ گار ہے، وہ دل اس کا کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیوں کہا کہ دل گناہ گار ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ساری چیزوں کا کیا ہے؟ ہینڈل کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک، اگر وہ خراب ہو جائیں سارے اعضاء خراب۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ انسان کے سارے اعمال اخلاق دل کے اندر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن قرآن مجید کی سورہ ہمزہ جو سورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا نا، تو یہ جو آگ ہے سب سے پہلے اس کے دل کے التی تطلع علی الافئدہ، ان کے دل کے اوپر کیا ہے؟ اثر انداز ہوگی۔ اس وجہ سے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کہ جو اس کو کرے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات کو خوب اچھے طریقے سے کیا ہے؟ جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔